السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ گزشتہ دو خطبات وہ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے عرض کیے، چونکہ ایک دو واقعات ایسے پیش آئے تھے جن میں قرآن مجید کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ان دو خطبات سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے، اور کئی ایک احادیث مبارکہ بھی وہ اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک نے جو اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا۔
حتیٰ کہ وضو، تیمم اور مسح بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پہلی حدیث وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور مسلسل 10 برس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ حدیث آپ سب کے علم میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، جو کام میں نے کر دیا کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے، جو نہ کیا کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شاگرد ہیں ابراہیم بن ابی ابلہ، بعض کتابوں میں ان کا نام ابراہیم بن ابی حبلہ، ان کے والد کے نام میں عین اور ہے کا فرق ہے ان کے شاگرد، ان کا نام ہے ابراہیم، وہ ان کے شاگرد ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور یہ بھی بچپن میں ہیں۔ سوال کیا پوچھتے ہیں؟ کیف اتوضأ، یا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ وضو کیسے کرتے ہیں، یا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں وضو کیسے کروں، میں وضو کیسے کروں۔ سوال تو جائز ہے، ظاہر ہے ایک شاگرد استاد سے جب سیکھ رہا ہوگا تو پوچھے گا ہی نا کہ میں یہ کام کیسے کروں، یہ کام کیسے کروں۔ انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ میں وضو کیسے کروں۔ آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فقہ ہے اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا کہ میں وضو کیسے کروں؟ سوال یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول کو کیسے آپ نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، کیسے آپ نے دیکھا ہے؟ یہ تو پوچھتے ہو کیف اتوضأ، میں وضو کیسے کروں، ولا تسألونی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، یہ پوچھتے ہو کہ وضو کیسے کروں، یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ ابھی سیکھ رہا ہے اور یہ کل کو بتائے گا کہ مجھے انس بن مالک نے ایسے وضو سکھایا ہے۔ بات اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، ظاہر ہے صحابی نے تو وہی سکھانا ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ صحابہ عادل ہیں، پورے عدل کے ساتھ، پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن تربیت کر دی کہ کل، آج تو یہ شاگرد ہے سیکھ رہا ہے، کل جب یہ استاد بنے گا تو اس کے ذہن میں رہے کہ جو وضو کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے جو انس بن مالک کا ہے، وضو کا اصل طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور تابعی ہیں اخضر بن معاویہ، تابعی ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو حالت ایمان میں، مسلمان بھی ہو اور صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، اس سے ملاقات بھی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا
माकिल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफर पे जा रहे थे, काफिला था। मैंने देखा कि रास्ते में एक कांटों वाली झाड़ी पड़ी हुई है। माकिल बिन यसार ने वो झाड़ी उठाई और रास्ते से साइड पे कर दी। फिर कोई पत्थर उठाया और वो रास्ते से हटा दिया। तो कहते हैं मुझे जनाबे माकिल बिन यसार का ये अमल बड़ा पसंद आया। हैं ये भी बच्चे, अखज़र बिन मुआविया बच्चे हैं और अपने चचा माकिल बिन यसार के साथ साथ चल रहे हैं। माकिल बिन यसार क्या करते हैं, रास्ते में कोई चीज़ देखते हैं जिससे आने वाला तकलीफ में मुब्तला हो सकता है, किसी को लग सकती है, किसी के कपड़े फट सकते हैं या किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, वो उन चीज़ों को रास्ते से हटाते जा रहे हैं। कहते हैं मुझे अमल बड़ा पसंद आया। फिर आगे जाते हुए कोई एक चीज़ आई रास्ते में तो मैं उनसे पहले पहुंच गया, मैं उनसे पहले पहुंचा। बादर तो मैंने जल्दी की और उस चीज को रास्ते से हटा दिया। अब तरबियत का तरीका देखिए सहाबी रसूल का, कि बच्चा है कल बड़ा होगा, बड़ा होके क्या कहेगा कि मैंने माकिल बिन यसार को देखा है कि वो रास्ते से तकलीफ दे चीजें हटाया करते थे। बुलाया, कहा बेटा बात सुनो, क्यों किया ऐसा? कहा मैंने आपको देखा है ऐसा करते हुए। अच्छा काम है इसलिए किया है? कहने लगे बात सुनो, मैंने ये काम इसलिए किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देता है अल्लाह ताला उसे एक नेकी अता फरमाते हैं। कल ये ना कहे किसी को कि मैंने चचा को देखा है, मेरे चचा ऐसे किया करते थे। दीन में दलील चचा की बात नहीं, चचा की जात नहीं, जो दीन में दलील है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और रसूलुल्लाह सल्लम की जात है, रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, दीन है। दादे का क्या दीन है, चचा का क्या दीन है, वालिद का क्या दीन है? वालिद क्या करता है, चचा क्या करता है, दादा क्या करता है? फलां ये किया करता था, फलां ये किया करता था, हरगिज नहीं। कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाता है उसे अल्लाह नेकी अता कर देता है और जिसकी नेकी कबूल हो जाती है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। नेकी कबूल तो जन्नत का दाखला। चलें एक और ताबी का वाकया सुने। इनका नाम मुस्लिम है और इनके वालिद का नाम अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक जनाब अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक है अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर से अभी हैं ये भी। मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं जब भी अपने वालिद के साथ नमाज के लिए जाता, बल्कि वो मुझे ले जाया करते थे नमाज के लिए, नमाज के लिए ले जाते, मैं अपने वालिद के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ता। नमाज के बाद मेरे वालिद साहब कुछ दुआएं पढ़ा करते। उन दुआओं में ये दुआ भी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री व अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कुफर से, मैं तेरी पनाह में आता हूं फकर से, और तेरी पनाह में आता हूं कब्र के अजाब से। यानी कुफर से बचा ले और मुझे ईमान पे रखना। जो बंदा ईमान पे रहे, कुफर से बचा रहे और आखिर वक़्त तक ईमान पे रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा वो सारी ज़िंदगी अमल करता है, अमल वो होते हैं जो अहले जन्नत करते हैं, जन्नतियों वाले अमल करता है, लेकिन मौत के करीब कोई ऐसी बात मुंह से निकाल देता है, जन्नत के दरवाजे से उठा के जहन्नुम में फेंक दिया जाता है। ईमान की सलामती
خاتمہ بالخیر، خاتمہ علی الایمان، اور کفر سے پناہ مانگا کرتے، فقر سے، محتاجی سے پناہ مانگا کرتے، اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرتے۔ تو میں نے یہ دعا کئی بار سنی، تو میں نے بھی ایک دن نماز کے بعد جو ہے میں دعائیں پڑھ رہا تھا، تو میں نے بھی یہ دعا پڑھ دی، میں نے بھی دعا پڑھ دی۔ اب اچھی بات ہے، جو دعا ان کے والد نے پڑھی وہ انہوں نے پڑھ دی، دعا میں کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جو قابل اعتراض ہوں، غیر شرعی ہوں، یا عقیدہ سے متصادم ہوں۔ الفاظ بھی بالکل ٹھیک، دعا بھی بالکل ٹھیک، اور ہیں بھی والد سے اب بھی۔ کہتے ہیں میں نے بھی وہ دعا پڑھ دی اور میرے والد نے سن لی۔ کہا یا بنی امن اخذت ھذا، بیٹے یہ کس سے لی ہے دعا، کس سے سیکھی ہے، کس سے سیکھی ہے دعا؟ کہنے لگے میں نے آپ کو سنا ہے آپ یہی دعا پڑھتے ہیں، آپ یہی دعا پڑھتے ہیں، تو میں نے یاد کر لی، میں نے بھی پڑھ دی۔ تو کہنے لگے میرے بیٹے میری بات سنو، ذہن میں وہی بات ہے کہ کل کو بڑا ہوگا، کسی نے اس سے یہ دعا سنی یا کسی کو یہ بتائے تو کیا کہے گا، میرے والد پڑھا کرتے تھے، میرے دادا پڑھا کرتے تھے، یہی بتائے گا نا۔ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے۔ آپ درود دیکھ لیں، آپ سلام دیکھ لیں، ایک درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک سلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ بس اللہ کے رسول نے بتا دیا کافی ہے، اتنا ہی، یہی کافی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، نئے نئے ناموں سے درود بنائیں گے اور ان کی نئی نئی فضیلتیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلائیں گے، تاکہ ہمارے والا جو درود ہے وہ مشہور ہو۔ سنتے ہیں آپ، درود لکھی ہے، درود ماہی ہے، درود تنجینہ ہے، یا کسی نے اپنی طرف سے چند الفاظ وہ گھڑ لیے عربی کے، انہیں عربی کے اشعار کی شکل دے دی، جملوں کو ہم وزن بنا لیا، قافیے ملا لیے اور پڑھنا شروع کر دیا، سکھانا شروع کر دیا، فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ فلاں پڑھا کرتے تھے، فلاں صاحب پڑھا کرتے تھے، فلاں امام پڑھا کرتا تھا، فلاں مولوی فلاں پیر پڑھا کرتا تھا، بڑے شیخ اور صوفی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں، صحابہ سے سیکھو۔ صحابہ اس چیز کا دھیان رکھا کرتے تھے کہ جو کوئی ہم سے کوئی چیز سیکھ رہا ہے اسے ہمارے ذمہ نہ لگائے، جا کے ہمارے بارے میں نہ بتائے کہ میں نے تو اس سے سنا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے۔ کہنے لگے میرے بیٹے میری بات سن، یہ الفاظ میں نے کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یہ ہے دلیل، یہ ہے بات جو سکھانا چاہتے تھے۔ یہ نہ کہنا میرے والد صحابی تھے، بڑے بہت بڑے صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی تھے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے میرے والد، میں نے ان سے سیکھ لی دعا، میں پڑھتا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، یہ دین ہے، یہ منہج ہے، ایسا منہج جس سے امت تقسیم نہیں ہوتی، ایسا منہج جس میں امت کی وحدت کا سبق ہے، اتحاد کا سبق ہے، ایسا منہج جس میں فرقہ واریت کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ فرقہ واریت کی اجازت ہے۔ کیوں بنتے ہیں فرقے؟ کیوں الگ ہوتی ہیں مسجدیں؟ کیوں بڑھتی ہیں جماعتیں؟ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہا ہے لہٰذا ہم وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے صاحب نے تو یوں کہا ہے لہٰذا ہم تو
لہذا ہم تو یوں کریں گے. سیکھو صحابہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سکھاتے فرماتے. یہ تیسری مثال ہے جو میں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں کہنا کہ میں نے والد سے سنی ہے یہ دعا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ میرے والد نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. آئیے پہلی حدیث پہ آ جائیے. جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا ان کے شاگرد ابراہیم بن ابی ابلہ نے، میں وضو کیسے کروں؟ کہا ایسے نہ پوچھو، ایسے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا ہے میں نے وضو کرتے ہوئے. پھر بتایا، وضو بتایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو 3 بار دھویا کرتے تھے. اعضائے وضو کو سب کو پتہ ہے، مسئلے کا سب کو پتہ ہے، لیکن جو حدیث کے اگلے لفظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں. کہا 3 بار وضو کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے. مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے. اب قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وضو 3 بار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اپنی مرضی نہیں. ما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے وہ بولتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بندے جو دل میں آیا، جو چاہا وہ بول دیا. اللہ فرماتے ہیں میرا رسول وہ بولتا ہی نہیں ہے جو اس کے دل میں آ جائے. ما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے نہیں، بات ہی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بولتا ہے اس وحی کی وجہ سے بولتا ہے جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے. یہ ہے دین. وضو کے بارے میں کیا فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. جو طریقہ رسول ہے وہ اللہ کا حکم ہے. نہ صحابی، نہ تابعی، نہ امام، نہ فقیہ، نہ محدث، نہ علاقائی، نہ لسانی، کچھ بھی نہیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ نے پہنچانا وہ ہے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. قرآن بھی نازل کیا گیا، حدیث بھی نازل کی گئی، سنت بھی نازل کی گئی، طریقہ بھی نازل کیا گیا. اللہ کی طرف سے حکم ہے سارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. آگے کہنے لگے ابی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں، میں تجھے قرآن سناؤں. اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کے سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ یہ حدیثیں بیان کرتے جاؤ تو شاید ختم نہ ہو. میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو توجہ بھی کریں، گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ حدیث کے ان الفاظ سے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا گئے ہیں، کیا سیکھنا ہے، لینا کیا ہے، اخذ کیا کرنا ہے، وصول کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. عام سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں. ابی بن کعب پوچھتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا.
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ رو پڑے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی سے بھی بات کی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بعد کی ہے. کسی سے بات کی ہے, کسی کو کچھ کہا ہے تو کب کہا ہے؟ وحی اترنے کے بعد, حکم آنے کے بعد. ابی بن کعب کو آپ نے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے, اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بینہ کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. آگے آئیے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. نماز کا وقت ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وضو کا ارادہ کیا, یہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا, کیوں؟ تاکہ آپ کے موزے اتار دوں. اپنے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے, تاکہ آپ کے موزے اتار دوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خدمت تو کیا کرتے تھے, تاکہ موزے اتار دوں. میں جھکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہما, چھوڑ دو, نہ اتارو. انی ادخلتہما طاہرتین, کیونکہ جب میں نے یہ پہنے تھے تو میں وضو میں تھا. جب میں نے پہنے تھے تو میں وضو میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, موزوں کے اوپر مسح کیا, اور کیا کہا؟ یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. یہ مجھے, شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا ہم, موزوں پہ مسح کا رواج ہی نہیں. جو کرتا ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں پتہ نہیں اس کی نماز ہوگی کہ نہیں. حدیث سنیں, موزوں پر مسح کیا. اگر وضو کر کے موزے پہنے ہوں, جو مقیم آدمی ہے وہ ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے ان پہ مسح کر سکتا ہے. وضو کرے, موزے نہ اتارے, مسح کر لے. اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں 72 گھنٹے پہنے وضو کر کے ہو. یہ نہیں کہ ویسے ہی پہن لیے اور پھر وضو نہیں, وضو کر کے پہنے ہو. کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کیونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کر کے دکھایا ہے. پھر کیا کہا ہے؟ یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مرضی کا نہیں ہے, یہ محمد کے رب نے اسے حکم دیا ہے. ابتدا میں جو بات کی تھی, دین اصل میں وہ ہے, دین ہے ہی وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی وہ ہے, کہا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ویسے ہی پہنچایا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, ایک ہی شخصیت, ایک ہی ذات, ایک ہی کی سنت, ایک ہی کا طریقہ, ایک ہی کی شریعت, وہی ہے راہبر شریعت. ہم تو ہر غیرے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نا اشتہاروں پہ, راہبر شریعت ہے یہ جی, پیر طریقت ہے. ایک ہے راہبر شریعت, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ اور کسی کو دخل اندازی کی ضرورت ہے اضافے کے لیے, نہ دخل اندازی کی اجازت ہے کمی کے لیے, نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے. دین پورا ہے, دین وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ.